بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹو یو۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دڑن تختہ ہونے والا ہے کس کا جی؟ دڑن تختہ ہونے والا ہے تحریک انصاف کا، کیونکہ الیکشن کمیشن جناب اب کھول کر جو ہے وہ آ گیا ہے سامنے، اور وہ اس طرح کہ جناب ان کے جو انٹرا پارٹی الیکشن انہوں نے کروائے، اس کا جو رزلٹ جمع کروایا، اس کو ماننے سے الیکشن کمیشن نے کر دیا ہے انکار۔ ٹھیک ہے، اس کی وجوہات بتائیں گے۔ پھر جو آرمی چیف نے آج خطاب کیا، دو ٹوک پیغام دے دیا، اس کے اوپر بات کریں گے کہ وہ دو ٹوک پیغام کس کے لیے ہے، اور آرمی چیف کس کو خبردار کر کے گئے ہیں، اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن سب سے پہلے تحریک انصاف کی بات کر رہے ہیں کہ ان کا بطور پارٹی اب وجود خطرے میں ہے، بالکل، کیونکہ الیکشن کمیشن نے جو ان کے انتخابات، ابھی حالیہ پارٹی انتخابات ہوئے ہیں، اس کے اوپر بھی سنگین قسم کے سوالات اٹھا دیے ہیں، اور ان کو انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے تحریک انصاف والوں کو، اور اس لیٹر میں یہ کہا ہے کہ جناب 5 سالوں میں آپ نے پارٹی انتخابات کروائے ہی نہیں، جو آرٹیکل جو کہ الیکشن ایکٹ کا 208 ہے، اس کے تحت کروانا ضروری تھے، اس کے مطابق آپ نے نہیں کروائے۔ جب اس کے مطابق آپ نے الیکشن نہیں کروائے تو پھر آپ کی جنرل کونسل کیسے کام کر رہی ہے، جنرل باڈی کیسے کام کر رہی ہے، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کیسے تشکیل دے دی گئی جب الیکشن ہی نہیں ہے، تو اب یہ پارٹی کے صوبائی صدور اور باقی کیسے بن گئے؟ تو اس کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اور یہ لیٹر ان کو مل چکا ہے تحریک انصاف کو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بات بھی تو کلیئر کریں کہ جو آپ نے انتخابات کروائے، یا ہم سے کہہ رہے ہیں جب ہم سرٹیفکیٹ دیں، کیا وہ اس الیکشن ایکٹ کی اس شق کے مطابق 208 کے مطابق تھے یا نہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ کہ جتنی بھی اس وقت آپ کی باڈیز ہیں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو کیوں نہ پھر آپ کے خلاف کارروائی کی جائے، کیوں نہ بطور پارٹی آپ کے اوپر پابندی لگا دی جائے۔ یہ انہوں نے ان کو لکھا اور ان سے جواب مانگا، اور ان کہا جی اس کا تحریری جواب دیں، جب پھر آپ کا جواب آئے گا اس کے بعد پھر اگلی پروسیڈنگ چلے گی، کیونکہ اکبر ایس بابر نے اور دیگر جماعتوں نے دوستوں نے اس انٹر پارٹی الیکشن کو جو ہے وہ کالعدم قرار دینے کی درخواست جو ہے وہ دے رکھی ہے، ان کو بھی پھر ساتھ سنا جائے گا۔ لیکن یہ تو الیکشن کمیشن کے اپنے ہی تحفظات ہیں، تو ان کا جو سیاسی وجود ہے بطور پارٹی، وہ جو ہے وہ اس وقت شدید خطرے میں پڑا ہوا ہے۔ یہ میں آپ کو جو ہے وہ بتا دوں، تو میں نے کہا کہ یہ بات آپ کی ہونی چاہیے نالج میں۔ دوسری بات وہ ہے جی آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا آج کا خطاب، بڑا اہم خطاب، پاکستان ایئر فورس اکیڈمی اصغر خان رسال پور، اس میں ہر سال جو کیڈٹس کامیاب ہوتے ہیں، عمدہ کارکردگی دکھاتے ہیں، اور پھر وہ باقاعدہ طور پر ایئر فورس کا حصہ بن جاتے ہیں، ان کی جو پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی اس کے تھے یہ مہمان خصوصی، لمبا چوڑا خطاب تھا۔ تو اس کے جو مین پوائنٹس ہیں نا، وہ اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو میسج دیا ہے، جو آرمی چیف نے خبردار کیا ہے، جو انہوں نے اظہار رائے کی بات کی ہے، جو انہوں نے اپنی رائے دینے کی آزادی ہے، اس کے حوالے سے جو انہوں نے آئین کا سہارا لیا ہے، اور پھر جو سبق انہوں نے دیا ہے وہ سب کے لیے، میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا جو آئین ہے اس کا ایک آرٹیکل ہے 19، کہ آرٹیکل 10 سے لے کر 25 تک جتنے بھی ہیں نا، یہ سارے اظہار رائے کی آزادی سے متعلق اور انسانی حقوق سے متعلق ہے۔ تو انہوں نے 19 کا خاص طور پر حوالہ دیا، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں واضح طور پر آزادی اظہار
اور اظہار رائے کی حدود کا تعین کیا گیا ہے۔ بالکل جی ٹھیک ہے آپ کی بات۔ اور جو لوگ یہ اس نقطے پہ ذرا غور کیجیے گا، یہ اب یہ سیاسی جماعتوں کے لیے بھی ہے جو اگلی میں بات کرنے لگا ہوں، سوشل میڈیا ٹرول کرنے والوں کے لیے بھی ہے جو ٹرولنگ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے، پھر آئین اور قانون کی کتابیں ہمیں پڑھاتے ہیں، دوسروں کو پڑھاتے ہیں، خود اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتے، ان کے لیے بھی میسج ہے۔ وہ کہتے ہیں جی جو لوگ آئین میں دی گئی آزادی رائے پر عائد واضح قیود کی برملا پامالی کرتے ہیں وہ دوسروں پر انگلیاں نہیں اٹھا سکتے۔ ہم اپنی یعنی کہ فوج، آرمی چیف کہہ رہا ہے کہ فوج اپنی حدوں کو، اپنی حدود کو، اپنی آئینی حدود کو بخوبی جانتی ہے۔ اور اگلا جملہ اور بھی پھر اس سے امپورٹنٹ ہے، اور یہ ہم توقع کرتے ہیں، کہ دوسرے بھی آئین کی پاسداری کو مقدم رکھیں گے۔ میسج ہے نا جی، یہ سب کے لیے دے دیا، سب کے لیے میسج دے دیا۔ اور آرمی چیف کا یہ بات کرنا یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بھی ہے، حکومت کے لیے بھی ہے، میرے آپ کے لیے بھی ہے، جو یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے جھوٹ کرتے ہیں ان کے لیے بھی ہے۔ میں وہ بات کر رہا ہوں جو ہوئی ہے، میرے سامنے پڑے ہے اس کا خطاب۔ تو دیکھیں آئین، قانون، خان صاحب بھی تو بڑے وہ بھاشن دیتے تھے نا جب وہ حکومت میں تھے کہ ایسا قانون ہونا چاہیے جو سب کے لیے برابر ہو، یکساں نظام انصاف ہو، یکساں قانون ہو، امیر اور غریب کے لیے ایک قانون ہو۔ تو یہ امیر اور غریب کے لیے ایک قانون ہے، آپ جیل میں بیٹھے عیاشیاں کر رہے ہیں روز کا، اور آپ کا پتہ نہیں 75-70 ہزار تو آپ روٹی شوٹی بھی لگا دیتے ہیں اپنی سیکورٹی کے اوپر، 12-13 بندے ہیں، باقی جو قیدی ہیں ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ یہ قانون کی حکمرانی ہے، یہ آئین کی حکمرانی ہے، یہ بھی دیکھیں نا۔ تو پھر یہ جیلر کو چاہیے نا جی وہ باقی جو عام قیدی ہیں ان کو بھی پھر اسی طرح مرغیاں، دیسی مرغی دے نا جی، ان کو بھی اسی طرح سہولتیں دیں، ان کو اسی طرح 7 بیرکوں کا ایک بیرک بنا کر دے، ان کو بھی اسی طرح 13-14 سیکورٹی اہلکار دے، ان کو بھی اسی طرح 13-14 لاکھ روپیہ ان کے اوپر بھی خرچ کریں۔ ہزاروں قیدی ہیں، جیل گنجائش سے زیادہ قیدی ہیں۔ تو خان صاحب وہاں پہ جب تھے تو اب وہ نہیں بولتے، اب وہ آئین اور قانون کی بات نہیں کرتے، حقیقی آزادی کے نعرے ادھر بیٹھے بھی لگا رہے ہیں۔ بھئی حقیقی آزادی مل بھی جائے تو حقیقی آزادی جو ہے وہ آئین اور قانون کے اندر رہتے وہی اپنی جو سرگرمیاں ہیں اس کو آگے رکھنے کی، بڑھانے کی اجازت دیتی ہے نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ حقیقی آزادی کے نام کے اوپر سب کچھ ملیا میٹ کر دے جو آپ نے کر دیا۔ قانون اور آئین جو ہے معذرت کے ساتھ جو بھی آتا ہے، قانون اور آئین کے ساتھ جو کھلواڑ کیا جاتا ہے اس کو گھر کی لونڈی سمجھ لیا جاتا ہے، اس کی تشریح اپنی مرضی کے مطابق کی جاتی ہے۔ عدالت اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا وہ غلط کرتے ہیں، وہ آئین اور قانون کو سامنے رکھ کر تشریح وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ سیاستدان ہمارے جو پارلیمنٹ میں بیٹھ کے قانون سازی کرتے ہیں اس قانون کی وہ تشریح اپنے انداز سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب فوج پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ تو ظاہر اتنے قانونی اور آئینی ماہر نہیں ہوتے، لیکن ظاہر جو وہاں پہ ان کے شعبہ جات ہیں ان کے نزدیک اس کی اور بھی تعریف ہوگی۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب آئین کی کتاب آپ کے پاس موجود ہے اور وہ آئین آپ کو سارے راستے بتاتا ہے، دکھاتا ہے، تو پھر اس کے اوپر سب کا عمل درآمد کرنا، یکساں طور پر عمل درآمد کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کا قانون اور ہے میرا قانون اور ہے، اس سے تو نہیں بات بنے گی۔ تو آرمی چیف نے ایک کلیئر کٹ جو ہے وہ میسج دیا ہے، اور یہ ایسا میسج ہے تو جس کو سمجھ جانا چاہیے، سب کے لیے سمجھ جانا چاہیے کہ جو کہ آزادی اظہار کے نام کے اوپر وہ کام کرتے ہیں، اور پھر وہ پابندیاں جو ان کے اوپر حدیں لازم ہیں وہ اپنے اوپر لاگو نہیں کرتے لیکن دوسروں کو بھاشن دیتے ہیں جی وہ قانون توڑ رہا ہے، وہ آئین توڑ رہا ہے، وہ مداخلت کر رہا ہے، وہ میرے اختیار میں جو ہے وہ رکھنا ڈال رہا ہے، میرا اختیار استعمال کر رہا ہے۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ جو کسی کا اختیار ہے، جو کسی کی حد ہے، تو وہ تو کہتے ہیں جی کہ ہم تو اپنی آئینی حدود جانتے ہیں، اس کے اندر ہم رہ کر کام کر رہے ہیں تو باقی بھی کریں، یہ تو سب کے لیے لازم ہے۔ تو آرمی چیف نے تو کہہ دیا بھائی ہمیں تو پتہ ہے، اب آپ بھی تو اس کے اوپر عمل درآمد کریں۔ پاکستان زندہ باد۔